نیب ترمیم فیصلے کے خلاف حکومت کی اپیل سپریم کورٹ میں سماعت کے لیے مقرر ہو گئی۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں 5 رکنی لارجر بینچ 31 اکتوبر کو اپیل کی سماعت کرے گا۔ سپریم کورٹ نے وفاقی حکومت کی اپیل پر مقدمے کے وکلاء کو نوٹس جاری کر دیے۔ سابق چیف جسٹس پاکستان عمر عطا بندیال نے پارلیمنٹ کی جانب سے منظور کردہ نیب ترمیم کو کالعدم قرار دیا تھا۔ قائد مسلم لیگ نون کے لیے ایک اور مشکل کھڑی ہو گئی۔ سابق وزیر اعظم نواز شریف کے خلاف عدلیہ مخالف تقاریر پر 5 سال پرانی توہین عدالت کی درخواست سماعت کے لیے مقرر ہو گئی۔ توہین عدالت کی درخواست پر 15 نومبر کو سماعت ہوگی۔ درخواست میں نواز شریف کے خلاف 2018 کے بیانات پر توہین عدالت کی کارروائی کی استدعا کی گئی تھی۔ پنجاب اسمبلی میں بھرتیوں کے کیس میں پی ٹی آئی کے صدر پرویز الہی کے جسمانی ریمانڈ میں مزید 2 روز کی توسیع کر دی گئی۔ لاہور کے جوڈیشل مجسٹریٹ کے روبرو پیش کرنے پر اینٹی کرپشن نے سابق وزیر اعلیٰ پنجاب کے 12 روز کے جسمانی ریمانڈ کی استدعا کی۔ دوران سماعت پرویز الہی کے وکیل نے کہا کہ ضمنی کے مطابق پرویز الہی کو اینٹی کرپشن ٹیم لے کر ان کی رہائش گاہ گئی اور پرویز الہی نے اپنے بیڈ روم میں دراز سے 41 لاکھ روپے ریکور کرائے۔ ضمنی میں وقت کا ذکر نہیں اور نہ ہی تھانے سے روانگی کا ذکر کیا گیا، جبکہ پرویز الہی نے روسٹم پر آ کر کہا کہ میں نے 1 روپیہ نہیں کھایا، رات بھر اینٹی کرپشن دفتر میں تھا، کہیں لے جایا نہیں گیا۔ فیک انکاؤنٹرز کی اسپیشلسٹ ہندوستانی فوج کا ایک اور فالس فلیگ آپریشن بری طرح ناکام ہو گیا۔ انڈین آرمی نے غلطی سے ایل او سی کراس کرنے والے وادی نیلم کے 5 جوانوں کو مبینہ طور پر مارنے کے بعد ان کے شرپسند ہونے کا پروپیگنڈا شروع کر دیا۔ لوکل انتظامیہ کے مطابق گمشدہ افراد میں محمد فیض، شیر افضل، صدیق، غلام رسول اور سرفراز شامل ہیں۔ یہ نوجوان 2 دن پہلے جنگل میں جڑی بوٹی کی تلاش میں گھر سے نکلے اور غلطی سے سرحد پار کر گئے۔ جیل میں قید عمران خان نے ہر ہفتے بیٹوں سے بات کرانے کے لیے عدالت سے رجوع کر لیا۔ درخواست میں کہا گیا کہ چیئرمین پی ٹی آئی کا اپنے بیٹوں قاسم خان اور سلیمان خان سے بات کرنا حق ہے۔ ہر ہفتے کے روز چیئرمین پی ٹی آئی کی بیٹوں سے بات کرانے کا حکم دیا جائے۔ جج ابوالحسنات کی عدم دستیابی کے باعث درخواست پر کارروائی نہ ہو سکی۔ پی ٹی آئی کے رہنما اسد قیصر نے مولانا فضل الرحمان سے ملاقات کی ویڈیو جاری کرنے پر اعتراض اٹھا دیا۔ اسد قیصر نے کہا کہ جمعیت علماء اسلام کا ہم سے ملاقات کی تصاویر اور ویڈیو جاری کرنا انتہائی نامناسب ہے۔ مولانا فضل الرحمان کے گھر ان کی خوش دامن اور باجوڑ سانحے کی تعزیت کے لیے گئے تھے۔ سابق اسپیکر قومی اسمبلی کا یہ بھی کہنا تھا کہ مولانا فضل الرحمان سیاسی حریف ہیں، ان کے ساتھ الیکشن میں بھرپور مقابلہ کریں گے۔ پی آئی اے کے لیے 8 ارب کی منظوری کے بعد پی ایس او کی ایندھن فراہمی کی پالیسی تبدیل۔ قومی ایئر لائن اور پاکستان اسٹیٹ آئل کے درمیان معاملات طے پا گئے۔ ایئر لائن ذرائع کا کہنا ہے کہ پی ایس او نے پی آئی اے کے قرض کی سہولت 50 کروڑ روپے کر دی۔ دوسری جانب قومی ایئر لائن کی پروازیں معمول پر نہ آ سکیں۔ آج روانہ ہونے والی 59 مقامی اور بین الاقوامی پروازیں منسوخ کر دی گئیں۔ گزشتہ 12 دنوں میں منسوخ ہونے والی پروازوں کی تعداد 597 ہو گئی۔ حج پر جانے کے خواہش مند فرزندان توحید کے لیے اہم خبر آ گئی۔ حج درخواستیں جمع کرانے کا وقت قریب۔ ذرائع کے مطابق سرکاری حج اسکیم کے لیے درخواستیں نومبر کے وسط تک طلب کر لی جائیں گی۔ وفاقی کابینہ سے نئی حج پالیسی نومبر کے آغاز میں منظور ہونے کا امکان۔ پہلی بار اضافی رقم کے ساتھ 20 سے 25 دن کا شارٹ حج پیکیج بھی متعارف کرایا جا رہا ہے۔ سمندر پار پاکستانیوں کے لیے اسپانسرشپ حج اسکیم جاری رکھی جائے گی۔ حج اخراجات کی ادائیگی ڈالرز میں کرنے کی صورت میں قرعہ اندازی سے استثناء حاصل ہوگا۔ اسٹیٹ بینک پیر کو آئندہ 2 ماہ کے لیے نئی مانیٹری پالیسی کا اعلان کرے گا۔ اعلامیہ کے مطابق مانیٹری پالیسی کمیٹی کراچی میں ہونے والے اجلاس میں معاشی اشاریوں کا جائزہ لے گی۔ مانیٹری پالیسی کمیٹی شرح سود میں رد و بدل یا برقرار رکھنے کا فیصلہ بھی کرے گی۔ تجزیہ کاروں کے مطابق افراط زر کی شرح میں بتدریج کمی کے پیش نظر شرح سود 22% پر برقرار رہنے کا امکان ہے، جبکہ بعض ماہرین پالیسی ریٹ میں 1% تک کی کمی کی توقع کر رہے ہیں۔ ورلڈ کپ کی تاریخ میں پاکستان کو پہلی بار مسلسل 4 میچز میں شکست۔ اہم ترین میچ میں جنوبی افریقہ نے پاکستان کو سنسنی خیز مقابلے کے بعد 1 وکٹ سے شکست دے دی۔ فائنل 4 میں جگہ بنانے کے لیے پاکستانی کرکٹ ٹیم کو بقیہ 3 میچز جیتنے کے علاوہ دیگر ٹیموں کی مدد بھی درکار ہے، لیکن امکانات بہت کم ہیں۔ پاکستان اپنا 7واں میچ 31 اکتوبر کو بنگلہ دیش کے خلاف کھیلے گا۔ آئی سی سی نے پاک جنوبی افریقہ میچ میں ڈی آر ایس کی غلطی تسلیم کر لی۔ 46ویں اوور میں حارث رؤف کی ایک گیند کریز سے باہر وائڈ بال ہوئی۔ شمسی کو بیٹ پر جا لگی اور آن فیلڈ امپائر نے اسے ناٹ آؤٹ قرار دیا تھا، جبکہ ڈی آر ایس پر امپائر کال نے انہیں بچا لیا۔ فیصلے کے بعد کرکٹ کے حلقوں اور دنیا بھر کے شائقین میں نئی بحث نے جنم لیا، جبکہ سابق کرکٹر ہربھجن سنگھ، عرفان پٹھان اور گوتم گمبھیر نے بھی فیصلے کو تنقید کا نشانہ بنایا۔ دونوں ٹیموں کے درمیان میچ میں ایک اور ریویو بھی سوشل میڈیا پر بحث کی وجہ بنا، جس پر آئی سی سی کو وضاحت بھی دینی پڑ گئی۔ ورلڈ کپ میں آج 2 مقابلے۔ پہلے میچ میں آسٹریلیا نے نیوزی لینڈ کو جیت کے لیے 389 رنز کا پہاڑ جیسا ہدف دیا۔ نیوزی لینڈ نے ہدف کے تعاقب میں چوکوں اور چھکوں کی برسات کر دی۔ دوسرے میچ میں بنگلہ دیش اور نیدرلینڈز آمنے سامنے۔ نیدرلینڈ کی بنگلہ دیش کے خلاف ٹاس جیت کر بیٹنگ جاری۔ ورلڈ کپ میں اب تک دونوں ٹیمیں 5-5 میچ کھیل کر صرف 1-1 میچ ہی جیت سکی ہیں۔
اور لاہور میں ایئر کوالٹی انڈیکس کی شرح 400 سے بھی متجاوز۔ آلودہ ترین شہروں میں لاہور آج پہلے نمبر پر آ گیا۔ شہر کی مجموعی ایئر کوالٹی انڈیکس کی شرح 368 تک جا پہنچی۔ دنیا میں آلودہ شہروں کی فہرست میں دوسرے نمبر پر آج دہلی ہے۔